اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو دو گے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کسی کو اتنی محبت دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بچوں کو پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ ہم سب قید ہیں، اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ سچے لوگوں سے ملاقات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی انا کو فنا کر دیتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں۔ ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو غالباً آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ ملے تو آپ خود ایک بن جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور مٹی اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھنا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ 1000 قابل انسان مر جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بیوقوف کو طاقت مل جانے سے ہوتا ہے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو ان کی زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ زندگی کا مقصد جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غم اور غصہ، رنج اور فکر، حسد، جلن، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب خود کو بوجھل محسوس کرنے لگو تو ظاہری چیزوں کا بوجھ گرا دو، پہلے اپنی نظر سے، پھر اپنی ملکیت سے۔ اللہ والے بظاہر مخلوق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ تعالی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، شرمندگی ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے موقعوں کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو،
تو سمجھ لیجئے کہ جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لیتا ہے۔ بے سکونی تمناؤں کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار ہی دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبت کو چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ ہمارا ہونا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو پھر ہم کچھ اور ہوتے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو۔ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیز ہیں۔ معجزوں کا راستہ اللہ آخری سانس تک کھلا رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیب کو بدل سکتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد انسان کو ایک اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ تم دوسروں سے اسی طرح معافی اور درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے معافی اور درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے، تو کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے رات بھر جاگتا ہے اور دل و روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ وہ خوش ہے جسے لوگوں سے کوئی امید نہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور کر دیتی ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ خوشی آزادی کا گیت ضرور ہے لیکن آزادی نہیں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن آج تک موت کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا۔ دل اگر سخت ہو چکے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت قرآن ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت
انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ جس طرح زیادہ گہرائی سے پانی نکالنے سے پانی زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا نکلتا ہے، اسی طرح زیادہ سوچ سمجھ کر بولنے سے الفاظ زیادہ میٹھے اور نرم نکلتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ عز و جل سے تعلق جوڑتی ہیں، جیسے کھانا کھا کر اللہ عز و جل کا سچے دل سے شکر ادا کرنا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تمام ہدایتیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ انسانی عقل ناقص ہے، قدرت کی حکمت کے کسی بھید کو کیا پا سکتی ہیں؟ جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مارے، اللہ نے اس بچے کو فرعون ہی کی گود میں پالا۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ سچائی کہیں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خود کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی آنکھ ہوتی ہے جو حق کو دیکھتی، پہچانتی اور قبول کرتی ہے۔ جس کو یہ آنکھ میسر آ گئی وہ سچائی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ جب مصیبت آئے تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے آئی ہو۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عقل نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ انسان کی راحت اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا دشمن تمہارے دروازے پر آ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی بغیر
نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت صرف چیزیں یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ عقل مند لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا۔ غریب وہ ہے جس کا سورج شام کو نہیں بلکہ امید ختم ہونے پر ڈوب جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا ذہنی صحت کی پہلی نشانی ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں، جینے سے ہوتا ہے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ جب شیر مر جاتا ہے تو ہر گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ صبر رکھے، تکلیف بھی اجر بن جائے گی۔ اگر خدا کسی کو بھی معاف نہ کرتا تو جنت تو خالی رہ جاتی۔ ذہنی طور پر چھوٹے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر امیر شخص کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق سب شریف ہوتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ رب کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے، اور کسی سے مت ڈر مگر اپنے گناہ سے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رحمت کا یقین رحمت کا حاصل کرنا ہے۔ رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ جس پر رحمت ہوتی ہے وہی رحمت مانگتا بھی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لیں کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع کبھی نہ دو۔ آپ لوگوں کے گناہ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی توبہ نہیں۔ اچھے الفاظ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والے کبھی غمگین نہیں رہتے۔ جو لوگ آپ کی دعاؤں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو
جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ سچے دل اور نیک دعائیں ایسا لشکر ہے جو کبھی نہیں ہارتا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے لوگوں کا وجود اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹے کی طرح گھٹکتا ہے وہ بھی کسی کے دل کے قریب ہے۔ خیالوں اور عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ غم ہی تو وہ چیز ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم اپنا بھی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو قبول کر لیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم جن سے دور جانا چاہتے تھے انہی کے سامنے لائے گئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ کس قدر نابینا اور اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ خواہش ہی اس کی منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ دیکھو سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں، پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رشک کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے، اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو
تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں کو، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟ کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں
زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟